کفار قریش بڑے ہی چالاک، فتنہ گر اور سازشی تھے۔ بادشاہوں کی مطلق العنانی کا دور تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ حبش کی نگاہ اگر مسلمانوں کی طرف سے پھر گئی تو کوئی طاقت ان کو حبش میں پناہ نہ دے سکے گی اور یہاں سے ان کو نکل جانا پڑے گا، مگر بادشاہ کو براہ راست متاثر کرنا بہت دشوار تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے زمین ہموار کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے بادشاہ کے درباریوں اور مصاحبوں سے جا کر ملے، ان کو ہر طرح سے پرچایا اور صحابہ کرام کے خلاف ابھارا کہ یہ لوگ ایک نیا دین لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر غلط راہ پر ڈال دیا ہے، دیکھنا کہیں یہ جادو تمہارے لوگوں پر بھی نہ چل جائے۔ اسلام عیسائی مذہب کا سخت مخالف ہے، یہ لوگ تو بس توحید کے نشے میں سرشار ہیں، ان کا تو یہی تکیہ کلام اور شب و روز کا وظیفہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے معبودوں کی بھی یہ توہین کرتے ہیں اور تمہارے مقدس پیغمبر عیسیٰ مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو حبش میں پاؤں جمانے کا موقع مل گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ خود عیسائی نوجوان کنواری مریم کے مجسمے، مقدس ہیکلیں اور صلیبیں اپنے ہاتھوں سے ایک دن توڑتے ہوں گے اور کلیساؤں میں خاک اڑتی نظر آئے گی۔ اگر اپنے دین کی حفاظت اور بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جیسے بنے ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے بغض لیں گے۔ شاہ حبش کے درباریوں نے کہا کہ آپ لوگ نشاط خاطر رکھے، شاہی دربار میں ہم آپ کی پوری ہم نوائی کریں گے، ہمیں اپنا ہم خیال دوست اور خیر خواہ سمجھیے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے میں کوتاہی نہ کریں گے۔ کفار قریش کے وفد کو جب مصاحبوں اور درباریوں کی طرف سے تائید کا یقین اور اطمینان ہو گیا تو وہ لوگ شاہ حبش کے دربار میں جا کر فریادی ہوئے کہ جہاں پناہ، یہ صحابہ کرام ہمارے قیدی ہے جو بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے فرما دیجیے۔ شاہ حبش نجاشی پورے جاہ و حشم کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار کاہے کو تھا، زمین کی جنت تھی، زربفت کے پردے، قیمتی قالین، بے تہذیب ساز و سامان، جم کرتی ہوئی گرہ قدر صلیبیں، سونے چاندی کے گلدان، بادشاہ تو بادشاہ، دربان، عصا بردار، شاگرد پیشہ اور غلام تک زرِ وردیہ پہنے تھے۔ قریش کے وفد نے مسلمانوں کے خلاف جو استغاثہ پیش کیا، اس کی تائید میں درباریوں کے سروں میں جنبش پیدا ہوئی۔ رعب شاہی کے سبب زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں کی چمک عرض کرنے لگی کہ وفد قریش کا ترجمان اور امیر سچ کہہ رہا ہے، یہ مسلمان واقعی وہی ہے جو کچھ یہ قریش کہہ رہے ہیں، دوسرے ملک کے مفرور قیدی حبش میں نہیں رہ سکتے، ورنہ حبش کی حکومت پر الزام آئے گا، رسوائی ہوگی، لوگ طنز کریں گے کہ حبش میں غداروں، لٹیروں اور بھاگے ہوئے قیدیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ شاہ حبش نے وفد قریش سے چند سوالات کیے، پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو، ان الزامات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرو۔ صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی دل نشین انداز میں تقریر کی، عرب کی جہالت پر مختصر تبصرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ جعفر اس سے پہلے کسی بادشاہ یا فرمانروا کے دربار میں نہ گئے تھے، یہ ان کا پہلا موقع تھا، مگر دربار کے کروفر سے وہ ذرہ برابر مرعوب اور متاثر نہیں ہوئے۔ خدا کا سچا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مخلص غلام ایوان شاہی میں نہایت بے باکی مگر انتہائی سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی ترجمانی کرتا رہا۔ حضرت جعفر کی تقریر میں خلوص تھا، سادگی تھی اور سب سے بڑھ کر جرأت اور بلند نظری۔ ایچ پیچ سے باتیں کرنا ان کو آتا ہی نہ تھا، کھلی دلیلیں، واضح اور روشن ثبوت، دو ٹوک باتیں، بالکل اس طرح جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ دربار میں ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے، ہماری سازشیں بیکار نہ جائے گی، درباری لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں،
اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گانٹھ لیا ہے، میدان ہمارے ہی ہاتھ رہے گا۔ مگر جعفر کی تقریر نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی ان کی تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے۔ جعفر کی باتوں میں وزن اور جان ہے، ان کے جچے تلے فکرے شاہ حبش کے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ کس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ ان کی تقریر سن رہا ہے۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بچھڑ گیا۔ حضرت جعفر نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن کی آیت تلاوت کی۔ کلام حق تھا، جعفر کی زبان تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت درمیاں تھی۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عیسیٰ ابن مریم کے بندہ ہونے کا ذکر تھا، جس سے عیسائیت کے مروجہ اور خود ساختہ عقیدہ تثلیث کی تردید ہوتی تھی۔ وفد قریش کے ارکان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی کہ نجاشی بادشاہ اپنی مذہب کی تکذیب اور تردید پر یقیناً برہم ہو جائے گا۔ بس اب کوئی گھڑی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے یا شاہی غلام اور چوبداران کو ذلت کے ساتھ دربار سے نکال دیں گے۔ مسلمان خود اپنے دام میں گرفتار ہو گئے اور یہ روشنی تباہ ان کے لیے بلائے جان بن جائے گی۔